رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، آج 22 جمادی ثانی ہے جو کہ یوم وصال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان محترم، اہل سنت و جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین، اپنے مشائخ، اپنے صوفیاء، اپنے اولیاء، ان کے دنوں کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ساری ہستیاں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہیں، کیونکہ ہم تک دین پہنچنے کا جو ذریعہ ہیں وہ یہی ہستیاں ہیں۔ تو آج انہی ہستیوں کا بغض جو ہے وہ سینوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر ایسی صحبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جس میں ہمارے بڑوں کی برائیاں بیان ہوں، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو اگلوں کو لعن طعن کریں گے، اگلوں کو لعن طعن کریں گے۔ یہ بزرگان دین اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے انہیں ہماری اصلاح کے لیے۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آنے سے پہلے لاہور میں کیا ہوتا تھا؟ بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ تو وہ نہ آتے تو آج نہ یہاں مسجدیں ہوتی، نہ وہ صورت ہی کوئی اور ہوتی، کون ہندو کے گھر میں ہوتا، کون سکھ کے گھر میں ہوتا۔ تو اتنی بڑی ناشکری ہے یہ کہ اپنے محسنوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے جو ہے ان پر لعن طعن شروع کر دیا جائے اور ان میں عیب نکالے جائے، یہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو غور کرے انسان، تو یہ بڑی اہم بات بھی ہے اور بڑی پتہ کی بات بھی ہے اگر اس چیز کو ہم مضبوطی سے تھام لیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، ہمیں عزت، تعظیم، توقیر کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی ولی اللہ نے، کسی اللہ کے نیک بندے نے اپنی پوجا نہیں کرائی، اپنی عبادت نہیں کرائی۔ تو یہ الزام دینا کہ جناب ان کو پتہ نہیں خدا کے برابر کھڑا کر دیا ہے یا اللہ رسول کی چھوڑ کر تو بزرگوں کا کوئی جو ہے دین علیحدہ تھا اس پر عمل شروع ہو گیا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی عمر ہے ماشاءاللہ ہر ایک کی، آپ مساجد میں جمعے پڑھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی شرک کی تعلیم دے گا آپ گوارا کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تو کبھی آپ کو کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کا کلمہ پڑھایا ہو، کوئی ترغیب دی ہو یا اس کو عین ایمان بتایا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو بہرحال یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے کہ وہ باادب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اپنی تعریف پر تو سبحان اللہ کہہ دیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اور وہ کسی بھی جو ہماری ہستی ہیں، بزرگ ہستیاں، ان کی توہین یا تنقیص نہیں کرتے۔ اللہ نے مراتب رکھے ہیں، درجے رکھے ہیں، تو اللہ نے جن درجوں میں ان بزرگوں کو رکھا ہے، انبیاء کا اور درجہ ہے، رسولوں کا اور درجہ ہے، صحابہ کا اور درجہ ہے، اہل بیت کرام کا اور درجہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہ قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بھی سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں، سارے کے سارے اولیاء اللہ۔ اور ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے گفتگو کریں گے۔ پچھلے جمعۃ المبارک ان کا ذکر ہوا، لیکن دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ہونے چاہیے اس پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں، 7ویں یعنی کہ آپ کے جو دادا بنتے ہیں، والد کے والد کے والد کے والد، اس طرح جو 7ویں دادا ہے، وہاں جا کر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے مل جاتا ہے۔ مرہ وہاں پر یعنی کہ آپ کے آبا میں سے وہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا بھی وہی ہیں، تو آبا میں سے ہیں، تو یہ سلسلہ، یہ ان کو یہ شرف حاصل ہے، یہ نسبت حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے، یہ لفظ بھی صحیح ادا کرنا انسان سیکھ لے، صدیق نہیں، صدیق، صاد کے نیچے زیر ہے، صدیق، ٹھیک ہے، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ سچ بولنے والا، اسے صدیق کہتے ہیں۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ عتیق ہے، اور ابو بکر بھی ہے، اور نام آپ کا عبداللہ ہے، اسلام سے پہلے اور نام تھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے چینج کر کے عبداللہ رکھا، لیکن کنیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور لقب وغیرہ عطا کیے ہیں تو وہ اتنے مشہور ہوئے ہیں کہ آپ کا اصل جو نام ہے وہ چھپ گیا ہے، اور جو رسول اللہ کی بارگاہ سے کنیت عطا ہوئی یا لقب عطا ہوئے وہ مشہور و معروف ہو گئے۔ معراج کی صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو لقب صدیق عطا کیا گیا تھا، کیونکہ کافروں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے دوست کے پاس اور جا کے بتاتے ہیں کہ تمہارے دوست اور تمہارے جو نبی ہیں سو کالڈ، وہ تو نہیں مانتے تھے کہ جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں؟ کہا جی ہاں انہوں نے کی ہیں۔ فرمایا کہ تو پھر میں سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی رضی اللہ، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ چون چرانی کی، اب اس عمل کو بھی دیکھیے، آج اگر کوئی عالم دین یا کوئی مستند اسکالر، مستند عالم دین آپ کو کوئی حدیث سنائے، اتنی بے باکی اور اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ کھڑے ہو گئے اور نہیں جی نہیں حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ بندہ پوچھ لے ضعیف کی ڈیفینیشن تو بتاؤ، حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، صحیح لذاتی ہی کیا ہوتی ہے، صحیح لغیری ہی کیا ہوتی ہے، حدیث حسن کیا ہوتی ہے، حدیث مرسل کیا ہوتی ہے، معدل کیا ہوتی ہے، حدیث شاذ غریب کیا ہوتی ہے، موضوع کیا ہوتی ہے، مقطوع کیا ہوتی ہے، متصل کیا ہے، مرفوع کیا ہے، موقوف کیا ہے، روات کی قسمیں بتاؤ، جامع کون سی کتاب کو کہتے ہیں، مسند کون سی کتاب کو کہتے ہیں، معجم کون سی کتاب کو کہتے ہیں، مصنف کون سی کتاب کو کہتے ہیں، بتائیں۔ یہ اب یہ بات ہو سکتی ہے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آئے اور عالم صاحب اس کو گھیر لیں تو وہ تو ویسے ہی پسینے اس کے چھوٹ جائیں گے، ایک ایڈی گفتگو شروع کر دی۔ تو اس لیے ذی علم لوگوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کی جہالت ثابت کی جائے اور اس کی بے عزتی کر دی جائے اور اس کو پھنسا لیا جائے، لیکن تھوڑا بہت اس کو ریئلائز ضرور کرایا جاتا ہے، بھائی اپنی آپ ڈومین میں رہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں تو علم والوں سے سوال کریں، اور آپ کو اطمینان ہو گیا ٹھیک ہے، اطمینان کرانا بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ماننا ہے مانے، نہیں ماننا تو نہ مانے، لیکن شر نہ پھیلائیں۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر میں ایک بات آگے پیچھے ہو جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کریں، ہاں، تو کیونکہ بات وہ جو میں اپنی بات جا کے خود سنتا ہوں تو کبھی لگتا ہے کہ کوئی جی کیونکہ وہ بات جو ہے نا وہ ادھر ہو جاتی ہے۔ تو معراج کی صبح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعہ معراج کی تصدیق کی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ہم حدیثوں کا فوراً انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں، یعنی مراد ہم میں جنرلی لے رہا ہوتا ہوں، میں تو بھائی میں نہیں کرتا، نہ ہی آپ کرتے ہوں گے، جو کر رہے ہوتے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حدیث کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ بھی تو ہے نا قرآن میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کوئی پری پلان تھا یہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہو کہ اللہ مجھے سفر معراج کرانے والا ہے، پیغام آیا ہے، ہم جانے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈسکس کیا ہو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں ہو اور جب پتہ لگا تو فوراً تصدیق کر، ایسا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جب قبلہ چینج ہوا ہے تو صحابہ کو بتایا گیا تھا کہ ایسا ہونا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر ہی حکم آتا ہے، فوراً سارے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا رخ ہی بدل لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کا قبلہ چینج ہو گیا اور اللہ کی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مخلوق ہے نا اللہ کی، افضل الخلق ہیں، ان کے عمل پہ فوراً انہوں نے بھی اپنا قبلہ ان کے پیچھے ہی چینج کر لیا، چوں چرانی کی۔ اور صدیق اکبر نے اتنی بڑی بات، اور بھائی راتوں رات مسجد اقصیٰ جہاں تمہارے نبی گئے ہی نہیں ہیں، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ راتوں رات میں دیکھ آیا ہوں، ہو آیا ہوں، نبیوں کو نماز پڑھا آیا ہوں، وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر، صدیوں کا سفر، اور راتوں رات ہی طے کر لیا۔ یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہے آنے والی عقل، کیوں نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے، ہمیں تو رحمان بھی رسول اللہ کے صدقے ملا ہے، ہمیں تو قرآن بھی رسول اللہ کے صدقے ملا ہے، اور ہمیں ایمان بھی رسول اللہ کے قدموں کے طفیل ملا ہے۔ تو یہ بات کیسے غلط کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے تو حق فرمایا ہے؟ تو اس تصدیق پر رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کو جو ایوارڈ دیا، ریوارڈ دیا، جو آپ کو اعزاز اور اکرام سے نوازا کہ یہ میرا محبوب جو ہے، میرا دوست، یہ صدیق ہے۔ یہ کیا ہے؟ صدیق ہے۔ عزیزان محترم، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر جب کفار ظلم ڈھا رہے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہنگے داموں دین اسلام کی حمایت و نصرت کے لیے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو رسول اللہ علیہ والسلام نے اس پر کیا ٹائٹل آپ کو عطا فرمایا کہ تم عتیق ہو، یعنی تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے۔ آپ صدیق ہیں اور آپ عتیق ہیں، عتیق من النار، جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا آپ کے فضائل آسمان کے تاروں اور زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بڑا رشک تھا کہ رسول اللہ علیہ والسلام کہ یہ صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو جہاں نیکیوں کا ذکر ہوا، ام المومنین نے پوچھا رسول اللہ علیہ والسلام سے کہ کیا یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں کہ جو آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا۔ اب دیکھیں آسمان کے تاروں کی گنتی کے برابر، تاروں کی گنتی پتہ ہے آج تو تخمینے لگا رہی ہے سائنس، اس نے گنے تھوڑی ہیں، نہ پاسبل ہیں، اتنی گلیکسیز ہیں، اتنی کہکشائیں ہیں، انسان کو آج تک ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکا کہ کیا کچھ اللہ کی مخلوق میں ہے۔ انسان تو ابھی جو ہے وہ ادھر ہی خلاؤں میں، وہ ہواؤں میں ہی گھوم رہا ہے اور تخمینے لگا رہا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، چینجنگ آتی رہتی ہیں سائنس کی تحقیقات میں۔ تو یہ سوال کس سے کیا جا سکتا ہے؟ جو ان کی گنتی کا بھی علم رکھتا ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عائشہ آپ کیسا سوال کر رہی ہیں؟ کیا انسان کے بس میں یہ بات ہے کہ وہ تاروں کو گن سکے؟ اور کتنی نیکیاں ہیں یہ تو اللہ کو پتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں ہیں، اتنی نیکیاں ہیں۔ پوچھا کس کی؟ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہیں تھوڑا یہ تعجب ہوا کہ میرے والد، ان کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ تو جب ان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ وہ رات جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کر دی اور اپنے آپ کو موت پر پیش کر دیا، کافر ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، جان کے دشمن ہیں، امیر و کبیر ہیں، اتنے مشہور و معروف ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن رسول اللہ کی خاطر مکے اور لاتے، ٹانگیں، گھونسے کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام پر جو حملے ہوتے وہ روکتے، غزوات میں روکتے، حرم میں روکتے، اتنا آپ کو مارا جاتا کہ پتہ لگتا کہ ابھی جان نکل جائے گی۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر، یہ ہے حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ دی۔ مال راہ خدا میں کتنی دفعہ ایسا موقع آیا کہ سارا کا سارا راہ خدا میں قربان کر دیا، اور کفار کا جناب لشکر ہے پیچھے، تلاش میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر غار ثور جو ہے، اگر کوئی چڑھا ہے اوپر، مجھے الحمدللہ ایک مرتبہ چڑھنے کی سعادت ہوئی حاصل، اور کئی لوگ گئے ہوں گے اس وقت تو چڑھ بھی سکتے تھے، تو جناب پتہ لگ جاتا ہے کہ پہاڑ پر چڑھنا اور جناب اوپر نہ سانسیں بحال رہتی ہیں۔ ابھی تو توڑ کے پتھر تو رستے بنا دیے گئے، سیڑھی تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے،
تو ورنہ اس وقت اندھیری رات ہے اور جناب پیچھے خوف ہے، تنہائی ہے، ڈر ہے، جان کا ڈر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر اب اوپر غار ہے، کون اوپر جاتا ہے؟ کوئی شارع عام تھوڑی ہے جہاں سے ہر کوئی گزرتا ہوگا، کوئی مسافر خانہ ہے اوپر کہ جس کی صفائی ستھرائی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے۔ اب وہاں نیچے سے وہ اتنا سا پتھر نظر آتا ہے اور اوپر پوری وہ غار ہے، ابھی اس کو بھی وہ جناب اس میں جگہ بنائی گئی ہے کہ بیٹھ کے کوئی نفل پڑھ سکے اور اس طرح سے داخل ہونے کی علیحدہ جگہ اور نکلنے کی علیحدہ جگہ، پہلے ایسا نہیں تھا، یہ تو اب کیا گیا تھا زیارت کے لیے جائیں اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اپنا ایمان تازہ کریں، جو کہ وہ لوگ کرنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں شرک شرک شرک، موت ہے، یہاں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، گرو گے تو مر جاؤ گے، روکنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن عاشق بھی ہیں وہ نہیں باز آتے، کہتے ہیں ہم نے جانا ہے ان ہواؤں میں جا کے سانس لینا ہے، ان پتھروں کی زیارت کرنی ہے جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ یہ عشق، یہ ادب، یہ جذبہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے طریقوں سے ملا ہے، اور اس کو آج کوئی شرک کہہ دے، اس کو آج کوئی جناب وہ حرام کہہ دے، ناجائز اور بدعت کہتا ہے تو کہتا رہے، ہمیں ایسے کسی کی بات پر کان دھرنا نہیں۔ ہاں اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ کریں، اوپر جا کے کوئی نیلا نام لکھ رہا ہے، کوئی پیلا نام لکھ رہا ہے، کوئی کالا کر رہا ہے، کوئی ویسے ویسے گند ڈال رہے ہیں یا کھا پی کے چیزیں بوتلیں پھینک رہے ہیں، جس طرح یہاں ہم اپنی جگہوں کا جو ہے وہ حال کرتے ہیں کہ جہاں کچھ کھایا باہر پھینکا، گاڑی میں کھایا باہر، وہاں جا کر بھی یہ کچھ، اور جناب وہ ہمارے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، تو ایسی جگہ، یہ تو مقدس جگہ ہیں، پاکیزہ جگہ ہیں، تو ایسی حرکت یہاں کبھی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں یہ کرنی چاہیے، مسلمان کو زیب بھی نہیں دیتا۔ تو باہر اندر گئے، اندر جناب سانپ ہوں، بچھو ہوں، یا کوئی ایسی مخلوق ہو جو ضرر پہنچا سکتی ہے، موذی ہو، مہلک ہو، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی، یا رسول اللہ آپ ٹھہریے میں پہلے جاتا ہوں۔ اندر جا کے صفائی کرتے ہیں ساری، اور جناب سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ یہ ایسے حقیقت میں ہوا ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے، ایسا ہوا ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جا کر پھر ساری جگہوں پہ کپڑے، جو اضافی کپڑے پھاڑ پھاڑ کے وہ سوراخ بند کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اندر، اور پھر ایک سوراخ میں ایڑی دے دیتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اب کپڑا نہیں بچا تو اس میں سے کچھ نکل ہی نہ آئے۔ اور پھر وہ کئی سالوں سے، پتہ نہیں کب سے، وہ سانپ جو حضور کا مشتاق زیارت تھا کہ کبھی مجھے بھی تو وہ موقع نصیب ہو کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک لوں، میں دیکھ لوں، ان کے جلوے دیکھ سکوں۔ وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے ایڑی سے روکا جا رہا ہے، اور اتنے میں وہ ڈستا ہے کہ پیچھے کرے، کون ہے یہ پیچھے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی، یہ اپنی جان تو فدا کر چکے کہ جو ہونا ہے ہو، مجھے ہو، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو صدیق اکبر کا یہ مقام ہے۔ واقعہ تو اگر اسی پہ آئیں تو بڑا لمبا ہو جائے، لیکن مجھے مختلف ان کی خصوصیات مختصراً بیان کرنی ہے۔ تو دیکھیں، اپنی جان بچانا سب سے اہم فرض ہے، سب سے اہم فرض ہے۔ اللہ نے یہ جان ہمیں امانت دی ہے، لیکن جب باری آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، ناموس کی، عزت کی، حرمت کی، تو پھر یہ جان، اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے جو لائے ہیں، قرآن کے لیے، یہ اس کو جو ہے قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا۔ تو عزیزان محترم، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے عملی عشق، کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، مال کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے، ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں اور ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، اور بدلے میں سودا کیا دیا ہے؟ اللہ نے جنت کا سودا کیا ہے۔ تو جب یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ مال بھی جو ہم جیبوں تجوریوں میں رکھتے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں سودا ہو چکا ہے، اور اللہ نے اس کے بدلے ہمیں کیا دینی ہے؟ تو پھر جان دینے کی باری آئے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، مال دینے کی باری آئے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی، اور اس کا عملی ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے وہ عمل کی صورت میں پیش کر کے ہمیں دکھا دیا ہے۔ عزیزان محترم، انبیاء کے بعد آپ ہی افضل الخلق ہیں۔ آپ اس اسلام کے بعد کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے، سفر میں، حضر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے رہے، غزوات میں
تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ سب سے پہلے آپ اسلام لائے۔ اب اس طرح کی روایات ملتی ہیں جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح غلاموں میں جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو اب سب میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اب عام بندہ وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی لکھا سب سے پہلے، اس میں بھی لکھا سب سے پہلے، اس میں بھی لکھا سب سے پہلے، یہ کیا بات ہے؟ اور جن مولویوں کو سن لو گلیں عجیب نے۔ بھائی اب آپ بتائیں کہ اولیت کی قسمیں ہیں، ایک اولیت اضافی ہوتی ہے، ایک اولیت حقیقی ہوتی ہے۔ اولیت اچھا یہ کیوں، یہ قسمیں کہاں سے آ گئی؟ یہ کسی آیت میں نہیں لکھا، کسی حدیث میں لکھا، جو اللہ نے القاء کیا ہے، اللہ نے الہام کیا ہے علماء دین کے سینوں میں کہ ان باتوں کو کیسے سمجھنا ہے، وہ انہوں نے اس کو اصول وضع کر کے ہمیں اس کی تفہیم کرائی ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ بھائی یہ جو تضاد تمہیں لگ رہا ہے نا کہ وہ بھی پہلے ٹھہرو ذرا، سمجھاتے ہیں تمہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے اولیت حقیقیہ اور ایک ہے اولیت اضافیہ۔ حقیقی طور پر قسمیں کیسے کی ہیں، کتنے حسین انداز میں یہ چیز سمجھائی ہے کہ کوئی تضاد رہتا ہی نہیں، کوئی اختلاف رہتا ہی نہیں، کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اب بتائیے آپس میں تضاد رہا؟ بالکل بھی نہیں رہا۔ تو اس طرح سے یہ فہم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اور ادراک حاصل ہوتا ہے اور دین کی سمجھ آتی ہے۔ ترجمہ خاں یہ باتیں نہیں سمجھا سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ جو عالم ہے، جو زیرک ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے پراپر، جس نے اس پر وقت صرف کیا ہے، علوم کم از کم 22 علوم پڑھائے جاتے ہیں عالم بنانے کے لیے، 22 علوم۔ تو ایک بندہ ترجمہ خالی پڑھ کے اور اپنی جو ہے رائے ٹھوکنا شروع کر دے، تھوپنا شروع کر دے تو وہ گمراہ ہی کرے گا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ اسلام لائے اور مردوں میں، اور سفید رنگ آپ کا سفید رنگ تھا، دراز قد تھا، جسم دبلا پتلا تھا، لیکن پیٹ، بعض لوگ دبلے پتلے ہوتے ہیں لیکن پیٹ تھوڑا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے جن کا لباس ہوگا وہ جہنم میں ہے۔ کئی لوگ فیشن کے طور پہ، اب دیکھیں لمبی لمبی پینٹیں پہنتے ہیں، لمبی لمبی شلواروں کا فیشن آ جاتا ہے۔ عورتوں کا فیشن ہے ٹانگیں ننگی کرو تاکہ ہمارے جسم کی باریکی، دبلا پن نظر آئے اور رنگت نظر آئے۔ کبھی مرد ہماری ٹانگوں کو دیکھے، کبھی ہماری سرین کو دیکھے، کبھی ہمارے سینے کو دیکھے۔ درزی اتنا چست لباس بنانا کہ ہر بندہ مجھے ہی دیکھتا رہ جائے۔ یہ میں حقیقت میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ جا کے یہ کہتی نہیں ہے خواتین، لیکن زبان سے نہیں کہتی، عملاً جو کوئی ایسا کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے عملاً۔ اس میں کوئی جو ہے آپ تعویل حسن نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ اس لیے پہنا گیا ہے کہ اس سے عبادت ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قرب مل جائے، یہ چست لباس اس لیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بالکل نہیں۔ تو بہرحال وہ جو لمبا لباس تکبر کی نیت سے پہنتے ہیں۔ اب دیکھیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کو یہ مسئلہ نہیں پتا، میں مسئلہ بھی ساتھ سمجھا دوں۔ تکبر کی نیت سے، کس کی نیت سے؟ تکبر، جو کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ متکبر ہے، بڑائی اسی کی شان ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم تکبر کریں اور میں والے مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی شان ہے، کبریائی اسی کی رضا ہے، اسی کی چادر ہے، حدیثوں میں فرمایا۔ تو عزیزان محترم، تکبر کی نیت سے کوئی شخص لمبا لباس پہنے، پہلے عربوں میں رواج تھا گھسیٹ کر وہ پیچھے چلتا آتا تھا، آج بھی دلہنوں کے اندر بھی وہ آ گیا، پیچھے اٹھا کے پھرتے ہیں، لاکھوں روپیہ اس پہ برباد کیا جاتا ہے۔ دیکھیں مسلمان، حضور نے فرمایا تھا نا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، ایسے جیسے یہ دونوں ہاتھ برابر ہے نا، جیسے جیسے وہ کریں گے نا تم بھی ویسے کرو گے، یہاں تک کہ وہ گو کی سوراخ میں گھسیں گے نا تم بھی پیچھے گھس جاؤ گے۔ پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے، کون سا موتی اور ہیرا نکلنا ہے، اس میں گھس جاؤ اندر۔ تم یہ نہیں دیکھو گے کہ مجھے گھسنا ہے کہ نہیں گھسنا، اور میری جان چلی جائے گی، میرا ایمان چلا جائے گا۔ کسی نے پینٹ پھاڑ لی، کسی نے اونچی کر لی، کسی نے ننگی کر لی، کسی نے لمبا کر لیا، کسی نے اونچا کر لیا، ہم نے بھی پیچھے سے امام دے اللہ اکبر کہہ کر اور وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو تکبر کی نیت سے جو لباس لٹکائے گا
تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، عام نماز کے علاوہ بھی۔ لیکن نماز کے اندر اگر تکبر کی نیت ہے، یہ میں بار بار یہ بات کروں، اس کو یاد رکھنا، تکبر کی نیت اگر نماز کے اندر بھی ہے تو یہ اشد ترین حرام ہے۔ تو لیکن اگر تکبر کی نیت نہیں ہے، اب سلوا لیا ہے، لباس لمبا ہے، فیشن کے طور پہ، یا جیسے بھی لمبی شلوار سلوا لی ہے، لمبی پینٹ ہے، لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر جتنا آپ اسے اوپر کھینچ سکتے ہیں، جتنا کھینچا جاتا ہے کھینچ لیں، فولڈ نہ کریں، کف صوب نہ کریں، وہ مکروہ تحریمی ہے۔ نہ شلوار کو اندر لپیٹیں، نہ اس کو پینٹ کو نیچے سے اٹھائیں، جتنا اونچا کیا جاتا ہے کر لیں۔ اب چونکہ یہاں تکبر نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ فیشن، سستی اور جناب رواج، رسم و رواج، یہ چیزیں ہیں یہاں پر۔ زبردستی ہم تھوپ دیں کسی کے اوپر، تو متکبر ہے، تو نے تکبر کی نیت سے لمبا پہنا ہے، بھائی ہم نے دل پڑھ لیا اس کا، ہم جناب بصیرت کی ایسی نگاہ رکھتے ہیں کہ جناب دلوں کو پڑھ لیتے ہیں، ہم کشف قلوب رکھتے ہیں، ہمیں لوگوں کے دل پڑھے جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، بھائی کس نے کس نیت سے کیا کیا ہے، ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو کئی لوگ ہمارے عموماً بزرگوں میں زیادہ جلال آ جاتا ہے، وہ دیکھو ایسی نرمی رکھیں اور علم کی وسعت جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیے، سمجھائیں پیار سے، ایسے طریقے سے نہ سمجھائیں کہ آپ کی عزت کرنے سے ہی وہ جناب وہ باغی ہو جائے کہ بھائی میں نہیں ان کی عزت کرتا، یہ تو مجھے ڈانٹ ہی دیتے ہیں، یہ تو بےزتی کر کے رکھ دیتے ہیں سب کے سامنے۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا، پیار سے۔ ابھی ہم سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ تکبر کی نیت سے ہوگا تو نماز مکروہ تحریمی بھی ہوگی، اور تکبر کی نیت سے نہیں ہے اور سستی سے ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، مکروہ تنزیہی ہے، ہلکا مکروہ ہے، شوقیہ نہیں کرنا کہ مولانا صاحب نے بتا دیا، علامہ صاحب نے، تو لہذا ایسے ہی کرو۔ اس کی اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، کس نیت سے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا چھوڑ رہا ہے، کون کیا اختیار کر رہا ہے۔ تو لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث سنی کہ جس کا لباس لمبا ہے ٹخنوں سے نیچے والا وہ جہنم میں ہے، تو ڈر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نہیں صدیق، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کرتے ہیں، تم اس سے بری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ بھی کمال دیا ہے، آپ نے گواہی دی کہ صدیق تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، کہ تم تو بلکہ وہ ہو کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ آئیے ادھر سے اندر تشریف لائیے، آئیے ادھر سے اندر تشریف لائیے، تم تو وہ ہستی، یعنی کہ مختلف حدیث کے اندر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو وہ شرف حاصل ہے کہ آپ خود بھی صحابی، آپ کے ماں باپ بھی بعد میں صحابی ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، آپ کی ساری اولاد بھی صحابی، اور آپ کی اولاد کی اولاد بھی صحابی ہو گئے۔ 4 نسلیں جو صحابہ کے شرف سے، صحابیت کے شرف سے فیضیاب ہوئے، وہ آپ ہی تھے، آپ کے والدین، آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد۔ عزیزان محترم، یہ شرف کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ مکہ معظمہ میں آپ کی پیدائش واقعہ فیل سے 2 سال 4 ماہ بعد ہوئی۔ 22 جمادی ثانی جو آج کا دن ہے، آپ کا وصال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا، مدینہ طیبہ میں آپ کی وفات ہوئی، اور بلا فصل رسول اللہ علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ یار غار مصطفیٰ بھی ہیں اور یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، کیسا ان کو شرف صحبت ملا، صحابیت ملا، کہ اللہ نے اس حالت کو قرآن میں بیان کیا کہ یا اذ ہما فی الغار، یاد کرو کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، حضور اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد ہے، کتنا کانفیڈنس ہے اللہ کی مدد کا۔ تو آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جو آپ کو صحابی نہ مانے یا مسلمان نہ مانے، وہ پکا کافر ہے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد بلا فصل پہلے خلیفہ بھی آپ ہی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو مصلی پہ کھڑا کرنا، یہ اس کی نشانی تھا، اس کے دلیل تھا کہ میرے بعد بلا فصل خلیفہ یہی ہوں گے۔ 2 سال 4 ماہ خلافت کا عرصہ زمانہ گزرا، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ اب کہے گا لو جی وہ تو جنگ میں شہید ہی نہیں ہوئے، اب عام بندے کی میں بات کرتا ہوں، کیونکہ علم میں نے پہلے بتایا وسیع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، ہضم ہو جائے گی بات یہ، لیکن شہید ایک ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید حکمی۔ شہید حقیقی تو وہی ہے جو آلہ جارحہ سے میدان جہاد میں
اعلاء کلمۃ الحق کرنے کے لیے جو ہے وہ شہید کیا جائے، وہ شہید حقیقی ہے۔ لیکن احادیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید حکمی کی بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں علیل ہوئی، وجہ کیا تھی کہ وہ زہر جو خیبر کے واقعے میں آپ نے کھانے میں وہ بکری گوشت کھلایا گیا اور اس میں جو ہے وہ زہر ملایا گیا تھا، اس زہر کا اثر لوٹتا تھا، عود کرتا تھا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں جس سانپ نے ڈسا تھا، اب یہ کئی زہروں کی قسمیں ہیں کہ ان کا جو اثر لوٹتا ہے بار بار، ایک پرانی جو چیز ہو جاتی ہے کرونک ڈیزیز جس طرح ہو جاتی ہے آج کی اصطلاح میں، تو اسی طرح ان کا زہر لوٹتا تھا۔ تو آپ کا وصال، ویسے تو طبعی طور پر تو ہر ایک کو موت آنی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہوئی، تو اس اعتبار سے شہید حکمی بھی ہیں، تو یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اتنے سارے فضائل و کلمات مناقب ہیں جو کہ احادیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ چیپٹر کی صورت میں محدثین نے بیان کیے ہیں کہ مناقب ابی بکر میں یہ حدیثیں ہیں، مناقب عمر میں، حضرت عثمان غنی کی شان میں، حضرت علی کی شان میں، پہلے 2 صحابہ کی اکٹھی جو فضیلتیں آئی ہیں، 3 کی آئی ہیں اکٹھی، 4 کی اکٹھی آئی ہیں، پھر عشرہ مبشرہ کی جو آئی ہیں اکٹھی۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وہ صحابہ جن کو ایک ہی روایت میں، ایک ہی قول میں، ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ترمذی شریف کی حدیث، ابن ماجہ شریف کی حدیث، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بھی یہ مروی ہے، حضرت سعید بن زید سے بھی یہ مروی ہے رضی اللہ عنہما سے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ، کہیے سبحان اللہ۔ اپنا عقیدہ بتائیں کہ ہمیں کسی صحابی سے کوئی پرابلم نہیں، اور بلند آواز سے آپ نے سبحان اللہ کہنا، حدیث سن ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ جنت کی بشارت کون دے سکتا ہے؟ جو جنت کا مالک ہو اور جسے ہر ایک کے انجام کا بھی پتا ہو کہ میں تو دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، لیکن میرے بعد میرے دوست یہ بھی ایمان پر میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے۔ حضور اس لیے سب کے انجام سے بھی باخبر ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ان صحابہ کے صدقے ہم سب کو داخل جنت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔